الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس دنیا میں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت سے اسباب سے کام چل جاتا ہے، بہت جگہ پیسہ کام آ جاتا ہے، بہت جگہ اپنی اولاد کام آ جاتی ہے، تعلقات کام آ جاتے ہیں، سفارش سے کام ہو جاتا ہے، لیکن آخرت وہ مقام ہے جہاں نہ پیسہ کام آئے، نہ تعلقات، نہ آل اولاد، نہ سفارش۔ وہاں صرف تمام بیماریوں سے محفوظ اور پاک صاف دل کام آئے گا۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا جو میں نے ابھی پڑھی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ دنیا میں انسان نے اگر اس سوال کا جواب نہ جانا، دل سلیم دل، محفوظ دل، پاک صاف دل، یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے ہمارا دل قلب سلیم، اگر اس کو نہ جانا اور اس علم کی روشنی میں اپنے دل پر محنت نہ کی تو انسان کو ابدی ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس زمانے میں مال کی اہمیت بہت بڑھ گئی، تعلقات کی اہمیت بڑھ گئی، اسباب کی اہمیت بڑھ گئی، لیکن صاف ستھرے دل کی اہمیت گھٹ گئی۔
پوری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے اس حالت میں کہ اس کو کبھی قلب سلیم کا لفظ بھی سننے کو نہیں ملتا، اس کی اہمیت اسے کوئی بتانے والا نہیں ملتا، بے خبری کے عالم میں وہ زندگی گزارتا ہے اور بیمار دل لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک صاف ستھرا بے داغ دل دے کر دنیا میں بھیجا ہوتا ہے۔ کوئی انسان پیدائشی طور پر اپنے دل پر داغ دھبے لے کر نہیں آتا۔ پیدائشی طور پر دھبا اس کے چہرے پر ہو سکتا ہے، اس کے بدن کے کسی حصے پر ہو سکتا ہے، لیکن کسی انسان کے دل پر پیدائشی طور پر کوئی دھبا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ جیسا بے داغ صاف ستھرا دل دے کر میں نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، تم دنیا سے جب میرے پاس واپس آؤ تو ویسا ہی بے داغ صاف ستھرا دل لے کر آنا۔ یہ امانت ہے اور امانت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ سفید کپڑے پر چھوٹا سا دھبا بھی دور سے نظر آتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ دل انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر اچھے کام کا، اچھے بول کا، اچھے خیال کا، اچھی سوچ کا، صاف ستھرے ماحول اور منظر کا اثر دل فوراً قبول کرتا ہے، اور ٹھیک اسی طرح ہر برے کام کا، نامناسب بول کا، کسی بھی گھٹیا درجے کے نامناسب کام کا فوراً دھبا انسان کے دل پر لگتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہمارا دل اثر قبول نہ کرے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، بالکل کسی کے اختیار میں نہیں۔ ہم اچھے کام کریں یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے، ہم اچھے کام نہ کریں یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اچھے کام کریں اور ہمارے دل پر اس اچھے کام کے اچھے اثرات نہ پڑیں، یہ نہیں ہو سکتا، ضرور پڑے۔ ہمارے اختیار میں یہ بھی ہے کہ ہم برے کام کریں، زبان سے اللہ کا ذکر کریں، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے، کسی مظلوم کی سفارش کریں یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے، اور زبان سے کسی کو گالی دیں، کسی کی غیبت کریں، کسی پر الزام لگائیں، یہ بھی ہمارے اختیار ہے۔ لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم زبان سے اچھا
کلام زبان سے نکالیں اور اس کا اچھا اثر ہمارے دل پر نہ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا. یا ہم زبان سے کوئی غلط بولیں، غیبت کریں، الزام لگائیں، جھوٹ بولیں اور اس کا برا اثر ہمارے دل پر نہ پڑے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں. بری بات زبان سے نکالنے یا کوئی بھی غلط کام کرنے کا فوراً برا اثر دل پر پڑتا ہے، اور دل کی یہی دھبے، یہی داغ، دل کا یہی زنگ، یہی انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. اصل جو جنت اور جہنم ملتی ہے وہ دل کی کیفیت سے ملتی ہے، اعمال کی گنتی سے نہیں ملتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعمال کی گنتی سے نہیں جنت جہنم ملتی. ہمارے اعمال کا اثر ہمارے دل پر کیا پڑا، اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ انسانوں کے لیے کرتے ہیں. بعض وقت چھوٹا سا عمل ہوتا ہے دیکھنے میں، لیکن وہ کچھ ایسی کیفیت سے کیا جاتا ہے، ایسے حالات میں کیا جاتا ہے اور ایسی نفسیاتی اور قلبی کیفیت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس کا بہت زبردست اچھا اثر دل پر پڑ جاتا ہے. تو وہ چھوٹا سا عمل انسان کو کامیاب کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا گناہ جس کو عام طور پر ہم نادان لوگ چھوٹا گناہ کہتے ہیں، ایک بول منہ کا، ایک لفظ، بوڑھے ماں باپ کی نازک مزاجی کی وجہ سے ایک اف زبان سے نکلا اور انسان کی دل پر اسی وقت مہر لگا دینے کا اللہ کا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے. چھوٹا سا بول، چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، آدمی اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتا. لیکن وہ اتنی خراب کیفیت کے ساتھ وہ عمل کیا گیا، اس کا اثر سامنے والے پر اتنا زبردست پڑ گیا کہ اس کی وجہ سے، چھوٹے سے عمل کی وجہ سے دل پر زنگ لگ گیا، دل کالا سیاہ ہو گیا. اصل مسئلہ اعمال کی تعداد کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارے دل کی کیفیت کا ہے. اور ایک بار، دو بار، تین بار دل پر کوئی داغ لگتا رہتا ہے تو اس خراب عمل کی وجہ سے دل خراب ہوا، اور اس خراب دل کی وجہ سے اور برے کام ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک چین بن جاتی ہے، ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے.
مسلسل دل پر انسان کے دھبے لگتے رہتے. نقطۃ سودا حدیث کے الفاظ، ایک کالا داغ، اور وہ لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پورا کا پورا کالا. یہ جو انسان بعض وقت اپنی حالت محسوس کرتا ہے کہ اس سے گناہ چھوٹ ہی نہیں پا رہے، زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ پا رہی. یہ ہو سکتا ہے، میں یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو کہ دل کی حالت زیادہ خراب ہے. وہ جتنا کوشش کر رہا ہے نیک بننے کی، اس کو اس سے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی. رمضان کا یہ مہینہ، اب میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، یہ ایک عجیب موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر شخص کو، دل پر پہلے سے لگے ہوئے تمام داغوں کو مٹا دینے اور دل کو صاف ستھرا کر دینے. یہ ایک موقع ہے. ہزاروں داغ دبے ہمارے دلوں پر، رمضان کا یہ پورا مہینہ ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ روزوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، غریبوں کی مدد کے ذریعے، خدمت کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ جو دھبے سال کے دوسرے دنوں میں زیادہ محنت چاہیں گے، وہ رمضان مبارک میں آسانی کے ساتھ دھبے دل سے مٹائے جا سکتے ہیں، دل کو پھر سے صاف ستھرا کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی صلاحیت اپنے دل کے اندر پیدا کروائی جا سکتی ہے کہ آئندہ دل میں دھبے لگے ہی نہ. کبھی کوئی دھبا لگ بھی جائے انسان ہونے کے ناطے تو فوراً خیال ہو جائے اور فوراً اس دھبے کو مٹا دینے کی ترکیب معلوم ہو جائے اور مٹا دینے کی کوشش بھی ہم کر ڈالیں تاکہ اسی وقت وہ دھبا مٹ جائے، وہ پرانا نہ ہو، وہ داغ گہرا نہ ہو. یہ سب سے پہلے اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ انسان کی کو فکر ہو اپنے دل کی حالت، اور دل کو دیکھتے رہنے، چیک کرتے رہنے، دل کو جانچتے رہنے کی عادت پڑ جائے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں دل کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوتا. کہیں سارا تذکرہ جو ہے وہ کیریئر کا ہے، پیسوں کا ہے، تنخواہوں کا ہے، آمدنی کا ہے، کمائی کا ہے، بنگلے کا ہے، پراپرٹی کا ہے، بینک بیلنس کا ہے. ہر وقت یہ تذکرہ ہے. کسی کی 40 سال کی عمر ہو گئی ہوگی، کسی کی 50 کی، کسی کی 30 کی. شاید ہی کبھی آپ کو کوئی ایسے دو لوگ ملے ہوں جو آپس میں بات کر رہے ہوں اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں. یہ بہت خطرناک زمانہ ہے اس اعتبار سے کہ اس میں رواج ختم ہو گیا ہے دل کی جانچ کا، دل کے تذکروں کا. بالکل رواج ختم ہو گیا. مقصود ہے یہ سیکھنا
کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد انسان اپنے دل کی کیفیت کو جھانک کر دیکھنے کا طریقہ سیکھ لے، عادت پڑ جائے، فکر ہو جائے کہ میری دل کی کیفیت کیا ہے۔ یہ جو ہم اپنے بڑوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ ہر کاموں میں مشغول بھی ہیں، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، مستورات اپنے گھر کے کاموں میں لگے ہیں، بچوں کو نہلا دھلا رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں، مرد دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کاروبار میں مشغول ہے، کھیت میں ہل چلا رہا ہے۔ لیکن وہ دور وہ تھا کہ مردوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ کسان کھیت میں ہل چلاتے ہوئے ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ سوچتا تھا کہ میرے دل کا حال کیا ہے، کیا دل میں اس وقت شکر کی کیفیت ہے، کیا اللہ کی نعمتوں کا دھیان ہے، یہ جو مجھے اللہ نے کھیت دیا ہے، یہ جو مجھے اللہ نے بیل دیے ہیں، ٹریکٹر کے بجائے میں بیل کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو وہ کھیتی بھی کرتا ہوتا تھا اور ہر کچھ دیر کے بعد محسوس کرتا تھا کہ کبھی اس اعتبار سے دل کو دیکھتا تھا تو شکر کی کیفیت پیدا ہوتی تھی، وہ ہر طرف دیکھ کر الحمدللہ الحمدللہ کہتا تھا، فصل کو دیکھ کر، کھیت کو دیکھ کر، جانوروں کو دیکھ کر، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کھیت عطا فرمایا، کسی کا محتاج نہیں بنایا، مجھے تندرستی بھی دے دی کہ میں اپنے کھیت میں کام کرتا ہوں، مجھے کسی کی محتاجی بھی نہیں ہوتی۔ صرف اتنا دھیان کرنے سے اس کے دل کے دھبے صاف ہو جائے۔ یہ پہلے کے زمانے میں یہ رواج تھا، یہ امت کا مزاج بن گیا۔ عورتیں اپنے گھروں کے کام کاج کے درمیان وہ بار بار اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھتی تھی، اور کوئی کیفیت دل کی اگر اچھی نظر آتی تھی تو شکر کے کلمات بولتی تھی، کوئی کیفیت دل کی اگر ان کو خراب نظر آتی تھی تو فوراً استغفار کرتی تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اتنی نعمتیں مجھے آپ نے دی ہیں اور پھر بھی مجھے شکایت رہتی ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا۔ اور تمام نیک اخلاق، اچھے اخلاق، صاف ستھرے معاملات، اچھا کردار، انسانیت بھری زندگی، اس کا دار و مدار ہے دل کی اچھی کیفیت پر۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، دل اگر ٹھیک ہے تو زبان کے بول میٹھے ہوں گے، چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اور اگر دل گڑبڑ ہے تو غصہ بھی ہوگا، حسد بھی ہوگا، چڑچڑاپن بھی ہوگا، تکبر بھی ہوگا، غرور بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، کنجوسی بھی ہوگی، بخل بھی ہوگا، پڑوسی کی تکلیف کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، صاف ستھرا رہنے کا اہتمام بھی نہیں ہوگا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی پوری محنت بھی نہیں ہوگی۔ دل اگر ٹھیک نہیں ہے تو سستی بھی ہوگی، کاہلی بھی ہوگی، پست ہمتی بھی ہوگی۔ یہ سینکڑوں گناہ جو ہم محسوس کرتے ہیں اور ہزاروں وہ بھی ہیں جو محسوس بھی نہیں کرتے، یہ سب کے سب ٹھیک ہو جائیں، چھٹکارا مل جائے ان سے اگر دل کی کیفیت ٹھیک ہو جائے۔ جس کا دل اچھا ہوگا وہ چڑچڑا نہیں ہوگا، جس کا دل اچھا ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا، جس عورت کا دل اچھا ہوگا وہ بہت خوش اخلاق، وفادار، خدمت گزار بیوی بنے گی۔ اب نند بھاوت کے جھگڑے ہیں، ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، لوگ ان جھگڑوں کو دل سے کنیکٹ نہیں کرتے،
وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اس لیے یہ نہیں سوچتے، ادھر ذہن ہی نہیں جاتا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ساس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، بہو کی بھی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس کو اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کا طریقہ نہیں معلوم، اس وجہ سے یہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کاروباری جھگڑے ہیں، پارٹنرز کے جھگڑے ہیں، بزنس کے جھگڑے ہیں، یہ سب جھگڑے، سارے مسائل، اس سب کا تعلق دل سے ہے۔ عجب شے ہے دل، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بہار آ جاتی ہے، بیماری کی حالت میں بھی انسان، سخت بیماری کی حالت میں بھی انسان کا مزاج، اخلاق، ہمت، امید، موڈ اچھا رہتا ہے۔ اور دل کی حالت اگر خراب ہے تو انسان کو، اگر وہ تندرست بھی ہے، مالدار بھی ہے، خوشحال بھی ہے، مگر شکر کے کلمات آپ کو اس کی زبان سے سننے کو نہیں ملے۔ آج کا حال یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی ذرا تفصیل سے پوچھئے کہ بھئی کیا حالات ہیں، تو ہر آدمی ایسا رونا شروع کرتا ہے جیسے اس آسمان کے نیچے اس سے زیادہ پریشان کوئی نہیں، اپنی اپنی پریشانیاں بیان کرنا شروع کرے گا۔ اور اگر انسان کے دل کی حالت اچھی ہے تو فقیری کے باوجود جھوپڑے میں مست رہتا ہے۔ ہر اعتبار سے وہ انسان خوش نصیب، خوشحال رہتا ہے جس کے دل کی کیفیت اچھی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا، وہ عورت اپنے شوہر کے لیے بہترین بیوی ثابت ہوگی، وہ ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے بہترین ماں باپ ثابت ہوگا۔ لیکن دل اس قدر پیچھے چلا گیا ہے اس دور میں کہ انسان جب رشتہ تلاش کرتا ہے اپنے لیے یا اپنی بیٹی بیٹے کے لیے، اپنے بھائی یا بہن کے لیے، تو دل نہیں دیکھتا، دولت دیکھی جائے گی، حسن و جمال دیکھا جائے گا، اور نہ جانے کیا کیا الا بلا دیکھی جائے گی، اور پھر زندگی بھر بھگتا جائے گا۔ صرف وہی رشتے پنپتے ہیں، وہی جوڑے خوش رہتے ہیں جہاں دونوں طرف سے اخلاق دیکھے گئے ہوں، بینک بیلنس نہ دیکھا گیا، ناک کی نوک نہ دیکھی گئی، ہونٹ کتنے گلابی ہیں یہ نہ دیکھے گئے، اور جو یہ لوگ دیکھتے ہیں خون کے آنسو روتے ہیں، مگر پھر بھی نہیں سمجھتے کہ ہماری اس پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اور اس نہ سمجھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاملوں کو بھی تو روزی دینی ہے، کیونکہ عامل تو اکثر وہ بنتا ہے جو اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے یہاں دو چار عامل بیٹھے ہوں جو کچھ نہیں کر پائے گا، وہ عامل بن جائے گا۔ اس لیے کہ سب سے آسان کام ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا۔
خاص طور پر بھارت ورش. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انڈیا میں لوگ بھوکے کیوں رہتے ہیں. یہاں تو کسی بزنس کے لیے کوئی ڈگری شرط نہیں، پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں. اگر آپ جاہل مطلق ہیں تب بھی مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ لنگی اور بنیان پہن لیجیے اور ایک 10-12 فٹ کی کاغذ کی ٹوپی بنا لیجیے نوکیلی، اور ایک سرکس نما ہیئت بنائیے اور دھوپ میں باہر پیڑ کے نیچے کہیں بیٹھ جائیے اور ہلنا شروع کر دیں. تھوڑی دیر میں 25-30 عورتیں ناقصات عقل آ جائیں گی. اب کوئی اپنی بہو کا کیس لائے گی، کوئی اپنی نن کا کیس لائے گی، کوئی کہے گا کہ میرا بیٹا بھاگ گیا ہے، وہ کہاں ہے پیر صاحب. اب وہ عامل صاحب ہلیں گے 25 بار، 27 بار، 37 بار، 52 بار. ریٹ پر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. حلال روزی کھاتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. اور تھوڑی دیر میں ان کے پاس وائرلیس میسج آئے گا کہ تمہارا بیٹا کلکتے میں ہے. ہاں بلائیے، پکڑیے صاحب، بھیجیے موکل صاحب، میرا بیٹا ہے اور یہ ہے اور وہ جی. وہ پھر ہلیں گے اور پھر آئے گا مسئلہ کہ مسئلہ اس کے لیے کوئی ایسی تھوڑی آ جائے گا. 3 لال مرغیاں، 11 انڈے، 1 گرام زعفران، 250 گرام بادام، تاکہ صحت بھی تو رہنی چاہیے. اب وہ بیچاری اپنا زیور بیچ کر پتہ نہیں کیا کر کے کہاں سے لا کے دے گی. اور یہ عامل صاحب کہیں گے کہ دیکھو اگلی جمعرات کو صبح 6:30 بجے آ جانا. انہیں پتا ہے کہ 6:30 بجے آ ہی نہیں پائے گی. لیٹ مت ہونا. جی جی صاحب، بالکل بالکل. اب وہ آئی اگلی جمعرات کو، بدقسمتی سے 10 منٹ لیٹ ہو گئی. عامل صاحب نے بہت دیر تک ہلنے کے بعد جواب دیا، دیکھو تم دیر سے آئی. اب وہ بمبئی چلا گیا. 10 منٹ میں وہ کسی خلائی جہاز پہ بیٹھ کے وہ کلکتے سے ممبئی چلا گیا. تم لیٹ آئی. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو کوئی نہیں سوچتا کہ یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے نند اور بابت کا، یہ دراصل دل کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے. حسد ہے دل میں، ایک دوسرے کو خوش نہیں دیکھ پاتے. تکبر ہے دل میں، غرور اور گھمنڈ ہے دل میں، خود غرضی ہے دل میں. کیسے 2 خود غرض آدمی ایک دوسرے سے پیار کر پائیں گے؟ کیسے 2 گھمنڈی لوگ خوش رہ پائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. ہماری اکثر پریشانیاں ہماری دل کی خرابی کی وجہ سے، اکثر پریشان. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دور میں دل کی طرف توجہ نہیں ہے، دل کی اہمیت کا احساس نہیں. یہاں تک کہ وہ 2-4 لوگ جو کچھ اعمال کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اعمال کو اپنے دل سے کنیکٹ نہیں کرتے. وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اصل مقصود ان اعمال سے بھی دل کی کیفیت کو بدلنا ہے. اگر اعمال ہم کر رہے ہیں اور دل کی کیفیت بہتر نہیں ہو رہی تو ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ ہمارے اعمال میں کیا کمی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والا بے حیائی کا کام نہیں کر سکتا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. نماز پڑھنے والا منکر نہیں کر سکتا، نماز روکتی ہے اسے. اب ہم اگر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی امانت میں خیانت کرتے ہیں،
پھر بھی ہم ادھار واپس نہیں کرتے. نماز پڑھتے ہیں نہ جانے کتنے غلط کام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ ہماری نماز میں کیا کمی ہے. کیوں یہ نماز دل کو نہیں بدل پا رہی. ہم روزے پہ روزے رکھتے ہیں, رمضان پہ رمضان گزرتے ہیں, لیکن تقویٰ جس کو کہتے ہیں کہ اپنے کو روک لینے کی صلاحیت, وہ نہیں ہمارے اندر پیدا ہو پا رہی. جبکہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ روزے میں یہ تاثیر ہے. تو پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہے کہ روزہ دل تک نہیں پہنچ رہا, دل کو بدل نہیں رہا ہے. اچھی طرح سمجھیں کہ ساری شریعت کا مقصد دل کو بدلنا. اپنے دل کی پر دھیان دینا, اپنے دل کو دیکھنا. ہمارے یہاں ہر علم کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں, یہاں چند مٹھی پر علماء بھی ہیں, اس لیے میں اشارات کرتا ہوں. تزکیہ نفس کا جو علم ہے, دل کو سدھارنے کا جو علم ہے, اس کی اصطلاحات کے مطابق باز گشت کہتے ہیں. باز گشت یعنی بار بار دل کا چکر لگانا, بار بار دل کا گشت کرنا, ہر کچھ دیر کے بعد دل کا جائزہ لینا. یہ بہت زبردست چیز ہے. کاش کہ کوئی نوجوان اس کو سیکھ لے, خود دیکھے گا کہ سال بھر کے اندر بلکہ چند مہینوں کے اندر اس کی کایا پلٹ ہے. اپنے دل کو چیک کرتے رہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے دل کو چیک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کرتے کے سائز کو نہیں ناپتے. حد یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی گنتی سے بھی اللہ متاثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا. وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا. اب نعمت ملتے وقت اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے ہمارے دل پر کہ اس بندی کو فلاں نعمت ملی, تو نعمت کے ملتے وقت اس کے دل کی کیا کیفیت ہوئی. اس کو اللہ کی یاد آئی, اس نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ انسان سفر پہ گیا اور آرام سے صحیح سالم سفر سے واپس اپنے بچوں کے پاس پہنچ گیا, تو اب گھر کے اندر داخل ہوتے وقت بچوں کو ہنستے مسکراتے دوڑ کر استقبال کرتا ہوا دیکھتے وقت, اپنی پیاری سی بیوی کے چہرے پر نظر پڑتے وقت اس کے دل کو اللہ یاد آیا. یہ تو دعائیں سکھائی جاتی ہیں, ان دعاؤں کا مقصد یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ بھئی سفر سے واپس آیا کرو تو یہ پڑھتے ہوئے آیا کرو, گھر میں داخل ہوا کرو تو یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوا کرو. آئبون تائبون لربنا حامدون. کیا عجیب دعا ہے, عجیب ذہن کیسے منتقل ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آدمی گیا ہے کہیں اور وہاں سے واپس آیا ہے واپس اپنے گھر, یہ ہوا آئبون کہ الحمدللہ صحیح سالم واپس آ گیا. اب واپس آنے کا لفظ جیسے ہی حضور نے بولا, ایسا لگتا ہے کہ حضور کو یاد آیا اصل واپسی تو تب ہوگی جب بندے کی اللہ کی طرف واپسی ہو جائے. تو فوراً اگلا لفظ بولا آپ نے, تائبون. جو وہ سفر پہ نکلے تھے, سواری پہ بیٹھے تھے, تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری منزل یاد دلا دی تھی. سبحان الذی سخر لنا هذا
وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. آپ تو جا رہے ہیں اپنے گھر اور وہاں پر حضور کیا یاد دلا رہے ہیں؟ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم ضرور پلٹ کر جانے والے ہیں اپنے رب کی طرف. تو اس وقت میری منزل فلاں شہر ہے، لیکن میری اصلی منزل تو اللہ کے سامنے حاضری ہے، وہ بھی یاد دے. اسی طرح سفر سے واپسی پر خوشی ہو رہی ہے گھر واپسی کی، تو خوشی کا اظہار کرو اللہ کے سامنے. اور یہ کس کی بدولت واپس آ رہا ہوں میں خیر خیر سے؟ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی معذوری نہیں ہوئی، کوئی حادثہ نہیں ہوا، میں اپنے گھر واپس آ گیا. یہ میرے رب کی مہربانی ہے. ربنا حامدون. تو یہ دعائیں جو ہیں یہ خالی پڑھنا نہیں ہے. بے شک صرف پڑھ لینا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن ایک پڑھنا ہے مزہ لے کر اور ایک پڑھنا ہے خالی وظیفے کے طور پر. بہت فرق ہے دونوں. ہر وقت چوکنا، حاضر دماغ رہنا، اس کا ایک سلیقہ ہے یہ جس کو شریعت کہتے ہیں. آخر اس کی کیا مصلحت ہے کہ بیت الخلاء میں بائیں پیر سے داخل ہو اور یہ دعا پڑھو پھر داخل ہو؟ یہ ہے اٹینشن، دل کو بالکل دماغ کو چوکنا رکھنا، غفلت سے بچانا. بالکل کھوئے کھویا رہتا ہے آج کا انسان، ہوش ہی نہیں رہتا. صحابہ کرام اور واقعی تربیت یافتہ لوگ وہ غربت کے باوجود، فاقوں کے باوجود خوش رہتے. وہ خوشی کا سبب دل کا بے داغ ہونا، دل کا صاف ستھرا ہونا. تو رمضان مبارک کو اس پروگرام کے تحت گزارنے کی کوشش کریں کہ اس رمضان میں اپنے دل کی حالت ٹھیک کروں، دل کی کیفیت کو بدلوں. دنیا میں اللہ والوں سے زیادہ خوش مزاج دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. لوگ بیچارے کسی پارک میں صبح صبح آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ لافنگ کلب لگتے ہیں. کہے کہ کلب 25-30 بڈھے، 15-20 جوان وہ پارک میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو بہت اچھی تندرستی ملے گی، زور زور سے ہنسیے. تو ہاں 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 خوب زور سے ہنستے ہیں کہ بعض وقت چھوٹا بچہ تو بھاگے وہاں کہ شاید اجتماعی طور پر سب پاگل ہو گئے با جماعت. یہ کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو. آئے ہیں سب مرسیڈیز کار سے اور BMW سے. مولوی صاحب کی سائیکل سے وہاں کوئی نہیں آیا. جب دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن ہو رہا تھا تو عجیب منظر تھا. مجھے تو لگ رہا تھا کہ میدان حشر اس کے بڑا کیا ہوگا. جان بچانی مشکل تھی. چھوٹی سی جگہ دیوبند، ماشاءاللہ قبر کے برابر گلیاں اور ہجوم اللہ کی پناہ. اب ریلا ہے کہ ادھر جا رہا ہے، ریلا ادھر جا رہا ہے. کھانا ختم ہو گیا، ہوٹلوں میں بھی کھانا نہیں مل رہا، مارے مارے پھر رہے. عجیب کیفیت.
اس قدر ہجوم آ گیا تھا کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں. تو دارالعلوم کے مہمان خانے سے میں نکلا اور جانا تھا جلسے کا. ایک تو جو حالت دیکھی باہر، لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ نہیں جا سکتے. اس وقت میری جوانی تھی، بالکل نوجوانی تھی. تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد جگہ میں نے دیکھا کہ ایک سڑک کے کنارے نالی کے دونوں طرف پیر رکھے ہوئے، شرٹ کے سارے بٹن کھولے ہوئے ایک انگریز کھڑا ہوا، بالکل بدحواس ہے، اور کسی پتہ نہیں فائل تھی اس کے ہاتھ میں، کیا تھا، اس سے وہ ہوا جھل رہا ہے. بری حالت ہے اس کی، بدحواس بالکل. میں نے اس کو قریب سے دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ تو بی بی سی کا نمائندہ ہے. اس وقت بی بی سی کا بیورو چیف جو دلی میں ہوا کرتا تھا، مارک ٹیلی، وہ تھا. تو میں فوراً لپک کے اس کے پاس گیا. میں نے کہا مجھے بچائیے. میں گیا تو میں اس کو پکڑ کے کسی طرح بھیڑ کو ذرا خوشامد کرتے ہوئے مہمان خانے میں لے کر آیا. خیر وہ بیچارہ پنکھے کے نیچے بیٹھا، کچھ پانی کچھ شربت، اس کے کچھ ہوش حواس بحال ہوئے. تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی جو صحافیانہ رگ تھی وہ پھڑکی اور اس نے مجھ سے پوچھا. پہلے وہ انٹرویو میرا لے چکا تھا اس لیے متعارف تھا. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ایک بات بتائیے، یہ سارے جو نظر آ رہے ہیں مولوی لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہنے مگر تمام رہے، اس حالت میں سب کچھ ہے. آپ کو اور ہم کو نہیں معلوم کہ اگرچہ ہماری دینداری مکمل نہیں ہے مگر دنیا کے بڑے بڑے کروڑ پتیوں سے زیادہ ہم سکون سے رہتے ہیں. یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں، یہ ہمارے سجدے اور یہ رکوع، یہ ہمارا درود اور یہ استغفار، یہ تلاوت، یہ ہمیں کتنا سکون پہنچا رہی ہے ہم کو خود نہیں معلوم. ہم تو بعض وقت رش کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں جو جینز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی پھٹی ہوئی گھٹنے کے پاس سے. فیشن بھی عجیب ہے. سبحان اللہ. امیر غریب امیر کی نقل کرنا چاہ رہا ہے اور اس غریب کو خبر نہیں کہ وہ امیر تمہاری نقل کرنا چاہ رہا ہے. تمہاری پھٹی ہوئی پینٹ اس کو بہت اچھی لگ رہی ہے، وہ پھاڑ رہا ہے اپنی پینٹ. بارے اللہ، ہم مجبوراً پھٹی پینٹ پہن رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میں تو بندوں کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، میں ان کی عقل کو پھاڑ دیتا ہوں. واہ بھائی، جو ہمارے پاس شریعت و دین کا جتنا حصہ ہے اس نے بھی ہم کو کروڑ پتیوں سے بہتر زندگی عطا کر رکھی ہے. جتنے پاگل دنیا میں امریکہ میں ہیں اتنے دنیا میں کہیں نہیں. دماغی مریض، جتنی خودکشیاں امریکہ میں ہوتی ہیں اتنے دنیا میں کہیں نہیں. جتنا شراب امریکہ میں پی جاتی ہے کہیں نہیں. جتنے ایکسیڈنٹ امریکہ میں ہوتے ہیں اتنے کہیں نہیں. اگر یہ ہم اپنے دل پر تھوڑی سی اور محنت کریں، ذرا توجہ اعمال کے سے اوپر جا کر دل پر بھی کر لیں، یہ تلاوت دل سے جڑ جائے، یہ نماز دل سے جڑ جائے، یہ روزہ دل سے جڑ جائے، تو پھر دیکھو کیا زندگی میں لذت آتی ہے، کتنا روحانی سکون ملتا ہے. اور اس روحانی سکون کے سہارے انسان بڑی سے بڑی بیماریوں سے جنگ جیت جاتا ہے. اس روحانی سکون کے سہارے بڑے بڑے دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کر لیتا ہے.
یہ روحانی سکون ذکر سے حاصل ہوتا ہے، یہ روحانی سکون تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ اعمال کو دل سے جوڑنا، یہی مطلب ہے انما الاعمال بالنیات۔ کہ اپنے اعمال کی تعداد کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اعمال کی کیفیت کو بہتر بنانے کی ضرورت۔ جیسے مثال کے طور پر آپ صبح کو روزہ سحری کھاتے ہیں، روزے کی نیت ہوتی ہے، اسی وقت اگر ذرا سا آپ اتنا بھی سوچ لیں کہ اللہ میں روزہ اس لیے رکھنے جا رہا ہوں کہ مجھ کو تقوی مل جائے، یہ ذرا سا جوڑ لیں، میں روزہ اس لیے رکھوں گا کہ مجھے تقوی مل جائے، اور آپ کے رسول کی بشارت کے مطابق پچھلے سارے گناہ میرے معاف ہو جائیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو کسی بھی عمل پر جو فائدہ ہے، جو تأثیر ہے، اس کی جو حکمت اور مصلحت ہے، وہ اس عمل کے شروع کرتے وقت یاد آ جائے، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ جاننا کافی نہیں، اس وقت یاد آ جائے۔ تراویح پڑھنے آپ آتے ہیں، تراویح سے پہلے ایک سیکنڈ بھی تو نہیں لگتا، صرف اللہ سے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ میں اس لیے تراویح پڑھنے جا رہا ہوں کہ تراویح کے بدولت پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسا آپ کے رسول نے بتایا۔ بس آج کی تراویح کو قبول کر کے میرے پچھلے گناہ معاف کر دیں۔ یہ اب تراویح آپ کے دل سے جڑ جائے گی، روزہ دل سے جڑ جائے گا۔ آپ تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو اس تلاوت کے وقت میں یہ ذرا سا استحضار کر لیجئے، دل سے جوڑ دیجئے اس عمل کو کہ رب کریم اس پاک کلام کی برکت سے میرے دل کو پاک کر دیجئے، اس لیے میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ دھیرے دھیرے اس کی عادت ایسی پڑتی ہے کہ پھر خود بخود انسان کو ہر عمل کے کرتے وقت اس عمل سے کیا لینا چاہتا ہوں میں، یہ انسان کو یاد آ جاتا ہے، اور تب اس عمل کی کوالٹی، اس عمل کی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے۔ کیا عرض کروں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو، ان استادوں کو جزائے خیر، ان بزرگوں کو جزائے خیر۔ نماز روزہ تو پھر بھی بہت بڑا عبادتی عمل ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے پھل لے کے جا رہے ہیں، چاکلیٹ لے کے جا رہے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ لے کر جا رہے ہیں، اس میں نیت کر لیجیے، اے رب کریم اپنے بچوں کے لیے یہ گفٹ لے کر جا رہا ہوں، اس کو قبول کر کے اے رب کریم مجھے ایک مہربان شفیق باپ بنا دیجیے، میرے بچوں کو نیک صالح بنا دیجیے، میرے گھر کے اندر خوشیوں کا، اطاعت کا ماحول بن جائے۔ آپ مٹھائی کے ڈبے لے گئے، کھلایا سب بچوں کو، بچے خوش ہو گئے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس نیت کے جوڑ دینے کی وجہ سے آپ کے دل کی اصلاح بھی ہو گئی۔ بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے کہ جب میں نے شروع میں دل کا مضمون بیان کرنا شروع کیا تو آپ کے چہروں پر کچھ گھبراہٹ کے آثار میں نے دیکھے، اسی لیے میں نے مضمون نیچے لے آیا، کیونکہ یہ میں بہت کرتا ہوں کہ جب میں نے شروع میں بیان کیا تو آپ سب کیا تو 5ویں آسمان سے تقریر نہ شروع ہو رہی ہے، دل ہم لوگ تو جمن بلاقی، شبراتی، حاجی کلو، حاجی شبن قسم کے لوگ ہیں، اب یہ دل میں ہم کیا جانے۔ تو میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بتاتے ہیں دل کتنا آسان ہے۔ تو میں اترتے مٹھائی تک آ گیا۔ آپ سوچو ذرا، کہاں تو میں تصوف کی اصطلاح بیان کر رہا تھا، باز گشت،
اور کہاں چاکلیٹ تک آ گئے. اپریشیٹ کیا کرو, سمجھا کرو کہ کتنا گیئر بدلنے پڑتے ہیں. اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے سر سے 7.5 فٹ 8.5 میٹر اوپر بات جا رہی ہے, اور زیادہ اوپر آپ اٹھیں گے تو ٹوپی گر جائے گی نیچے, تو مجھے نیچے اترنا پڑتا ہے. تصوف, دل کی اصلاح, تزکیہ نفس, یہ کوئی بہت اونچے مضامین نہیں ہے بھائی. ہر مزدور, ہر کسان, ہر ان پڑھ, ہر دیہات کی گوبر کے اپلے بنانے والی دیہاتی عورت اللہ کی ولی بن سکتی ہے. کتنا آسان ہے. آپ اب اپنے ہاتھ سے گلاب جامن اپنی بیوی کے منہ میں رکھ رہے ہیں, بالکل گھریلو معاملہ ہے, اور اس وقت یہ نیت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو کچھ کھلاؤ گے تو یہ صدقے کا ثواب ملے گا. اے رب کریم, اپنے کرم سے اس عمل کو میرے ہم دونوں کے درمیان محبت اور وفا اور پاک دامنی کے بڑھنے کا سبب بنا. اب خوش بھی ہیں گھر میں, خوشی کا ماحول بھی بن گیا, موڈ بھی ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بجائے بعض لوگ دینداری کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایسے عبوسن قمطریرہ بن کر گھر میں جاؤ کہ ان کو لگے کہ حضرت اسرائیل کا کوئی چھوٹا بھائی آیا ہے. اور بچوں کو لگے کہ شاید آج تھانے دار صاحب آئے ہیں, ڈر کے مارے سب چھپ جائیں الماریوں کے پیچھے. یہ دینداری ہے. یہ اس کی دینداری ہے جس کا دل بدلا نہیں ہے, داڑھی لمبی ہے, جس کا کرتا لمبا ہے لیکن دل گندا ہے, جس کے پیشانی پر نماز کا نشان ہے مگر دل سیاہ ہے, جو چلے 4 مہینے ضرور لگاتا ہے, خانقاہ میں بھی آتا ہے, لیکن دل پر محنت نہیں کی اس نے. جس کے دل نہیں بدلا اس کے مسکراہٹ نہیں ہوگی, بول میں مٹھاس نہیں ہوگی. اسلام بہت خوبصورت ہے لوگوں, حسین ہے اسلام. یہ اسلام جو لوگوں کو مشکل نظر آ رہا ہے, یہ مشکل ہماری وجہ سے نظر آ رہا ہے, ہم نے مشکل بنا کے پیش کیا. لیکن وہ اسلام حسین ہے جو دل سے نکلے. جو وہ اسلام خوبصورت نہیں ہو سکتا جو بگڑے ہوئے دل سے زبردستی انسان اعمال کرے, اس میں کشش نہیں ہوتی. اس سے دیکھنے والے کو اپنائیت محسوس نہیں, اجنبیت اور وحشت محسوس نہیں. اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ الگ دنیا کا آدمی, ہم الگ دنیا کے آدمی. واہ رے رسول اللہ, درود و سلام ہو آپ پر. صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول سے ہم لوگ کسی موضوع پر بات کرنا شروع کرتے تھے اور حضور موضوع نہیں بدلتے تھے, اسی موضوع پر دیر تک ہماری بات سنتے رہتے تھے, ہم سے باتیں کرتے رہتے تھے, جب تک ہم ہی بات کا موضوع نہ بدل لیں یا ہم ہی اٹھ نہ جائیں. حضور جلدی نہیں کرتے. یہ کیا اخلاق ہے بھائی, یہ کیا رویہ ہے. آج تو اگر کسی دیندار سے کوئی بات کرنے لگے کہ بھئی وہ فلاں میچ ہو رہا تھا, اس میں کیا ہوا, تو وہ بوائے کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ, وضو کر کے آؤ. چلو, میں غسل نہیں کر رہا ہوں, وضو کر کے آؤ. چلو, ویسے تو غسل واجب ہونا چاہیے. صحابی عورتوں نے بیٹھ کر آپس میں اپنے اپنے شوہروں کے تذکرے کرنے چاہیے. حدیث ام زرع, مشہور حدیث, عجیب دلچسپ حدیث ہے. عورتوں کے تبصرے, اللہ کی پناہ. دنیا میں آج تک کوئی آرٹسٹ ایسا پیدا نہیں ہوا جو ایسی پینٹنگ کر سکے جیسے عورتیں کرتی.
بچے رہیے اور زیادہ تصوف گھر میں نہ بکھاریے گا. ہاں شیخ چلی کی والا حشر ہوگا. بیویاں خوب جانتی ہیں کہ آپ کی اصلیت کیا ہے. بعض لوگ ماشاءاللہ چلے سے آتے ہیں تو بیان کی عادت ہوتی ہے, تو وہ گھر میں بھی جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں قریب قریب ہو کے بیٹھے. بھائیوں بزرگوں بہنوں, بھائیوں بزرگوں دوستوں, اب وہ بیوی کہتی ہے دماغ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو زندگی کی عجیب تھی, عجیب گھریلو زندگی. حضرت عائشہ کھڑی ہوئی, حضرت عائشہ نے مشک لٹک رہا تھا پانی کا, اس مشک میں سے حضرت عائشہ نے پانی پیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ٹھیک جس جگہ پر حضرت عائشہ نے اپنے ہونٹ لگائے تھے مشک سے پانی پینے کے لیے, حضور نے ٹھیک اسی جگہ پر اپنے ہونٹ لگا کر حضرت عائشہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا. حضرت عائشہ کہنے لگی میں سمجھ گئی آپ کو پیاس نہیں لگی تھی, آپ نے یوں ہی پانی پیا ہے. حضور نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ تم سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح بھی کروں. واہ, یہ ہے تصوف, یہ ہے دین, یہ ہے شریعت. پرکشش ہے, حسین ہے, خوبصورت ہے, جوڑ پیدا کرنے والا ہے دین. گھروں میں الفت و محبت, پڑوسیوں سے پیار, راہگیروں کا خیال, مانوس انسان. یہ وہ والا دین اور شریعت ہوتا ہے جو دل سے نکلتا ہے, جس میں انسان اپنے دل کو بے داغ, خوبصورت, پاک صاف بنا لیتا ہے. بس یہ کوشش کریں کہ رمضان میں دل بدل جائے, یہ کوشش کریں. دل پر نظر, بار بار دل کا جائزہ, بار بار دل کو دیکھنا. انشاءاللہ آپ کو اس کے نتیجے میں بڑی ترقی ملے گی, بہت ترقی محسوس ہوگی. دین پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا. ابھی تو شروع میں جب انسان کا دل اندر سے زیادہ بدلا ہوا نہیں ہوتا تو انسان کو کافی لڑائی کرنی پڑتی. یہ لڑائی ہمیشہ نہیں جاری رہتی, یہ لڑائی شروع میں ہوتی. جیسے ایک انسان کا فریکچر ہو جائے, اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے, تو جب وہ پلاسٹر کی مدت پوری ہوتی ہے, پلاسٹر کھلتا ہے یا آپریشن ہوتا ہے, تو اس کے بعد وہ فوراً چلنا نہیں شروع کرتا. پھر وہ دھیرے دھیرے واکر کے سہارے چند قدم چلتا ہے, پھر اور چند قدم آگے بڑھتا ہے, پھر اور چند قدم آگے بڑھتا ہے. مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے واکر کے بعد پھر اس کو چھڑی دی جاتی ہے. ایک طرف کسی کا سہارا پکڑ لو, ایک طرف چھڑی لے لو, تب احتیاط سے چلو. یہ سب تب تک ہوتا ہے جب تک اس ہڈی میں مضبوطی نہیں آتی, اور جب ہڈی میں مضبوطی آ جاتی ہے تو انسان پھر نارمل طریقے سے چلنے لگتا ہے. پھر نہ واکر کی ضرورت, نہ کسی سہارے کی ضرورت. اسی طرح انسان شروع میں جب غفلت اور معصیت کی زندگی سے نکل کر دین میں آتا ہے تو بے شک شروع میں اس کو خاصا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر اس کو صحیح رہبری مل گئی اور اس نے رہبری کی قدر کر لی اور اس نے اپنے دل کو سدھا لیا, اس کا نفس ہی تابع ہو گیا اس کے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, جب تک نفس سے امارہ رہتا ہے تب تک بہت زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پھر مجاہدہ کم ہوتا ہے جب نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. کئی لوگ اپنے حالات بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے حالات بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے ان کا احساس یہ ہے کہ ان کو تو کچھ نفع نہیں ہو رہا, گناہ نہیں چھوٹ رہے, فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا. اکثر
جب اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں لوگ تو مشائخ ایک بات پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ یہ گناہ کب سے ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے 10 سال سے، 12 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے۔ اچھا، اب جو بے چینی اب اس گناہ کے ہو جانے کے بعد تم کو ہوتی ہے، کیا یہ بھی ہوتی ہے 10، 12، 15 سال سے؟ تب وہ انسان جواب دیتا ہے کہ نہیں حضرت، پہلے تو احساس ہی نہیں ہوتا تھا، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے تھے، بے چینی نہیں ہوتی تھی۔ اب جب گناہ ہوتا ہے تو بہت بری حالت ہوتی ہے، روتا ہوں، سر پٹکتا ہوں، اپنے آپ کو 2 تھپڑ مارتا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا میری نصیب میں نہیں ہے گناہ چھوٹنے کا۔ تو یہ علامت کس بات کی ہے؟ پہلے تم سے گناہ کراتا تھا تمہارا نفس، جب وہ نفس امارہ تھا۔ اب جو تم سے گناہ ہو رہے ہیں تو اب تمہارا نفس امارہ سے آگے بڑھ کر نفس لوامہ بننے لگا، اسی لیے تم کو بے چینی ہوتی ہے، اس لیے تم مایوس مت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تندرستی کی طرف بڑھ رہے ہو، اصلاح کی طرف بڑھ رہے ہو۔ یہ بے چینی اگر ہو رہی ہے تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جبکہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور یہ نفس مطمئنہ سے گناہ کروانا آسان کام ہے۔ نفس مطمئنہ تابع ہو جاتا ہے، بالکل تابع ہو جاتا ہے، مسخر ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ ایک سفر ہے، ہم سب اس راستے کے مسافر ہیں۔ اللہ تعالی صحیح مقصد کے ساتھ ہر عمل کو کرنے کی توفیق، ہر عمل۔ بیعت ہونے کا کیا مقصد ہے؟ بہت سے احباب آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے درمیان جو بیعت ہونے کے ارادے سے آئے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں عشاء کے بعد بیعت کے کلمات بھی پڑھا دیے جائیں گے، توبہ معمولات بھی بتا دیے جائیں گے۔ یہ پورا بیان اسی سے جوڑیے کہ مقصد کیا ہے بیعت ہونے کا۔ مقصد ہے دل کو ٹھیک کرنا، اس کی ترکیبیں معلوم ہوتی ہیں انسان کو، اس کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ دل کیسے ٹھیک ہوتا ہے یہ وہی انسان سمجھتا ہے جس نے اپنے دل کو ٹھیک کرایا ہو۔ اسی انسان کو پتہ لگتا ہے، کیونکہ وہ انہی مراحل سے گزر کر آیا ہوتا ہے۔ تو یہ نیت کر لیجئے، جو حضرات بیعت ہونے کا ارادہ کرتے ہیں خاص طور پر وہ کوشش کریں کہ اگر کوئی معذوری نہ ہو تو 2 زانو بیٹھ جائیں۔ باقی حضرات جو پہلے سے بیعت ہو ہیں وہ انہی کلمات کو تجدید بیعت کی نیت سے دہرا سکتے ہیں، توبہ کی تجدید کی نیت سے دہرا سکتے ہیں۔ جو کسی اور سے بیعت ہیں یا بیعت نہیں ہونا چاہتے وہ صرف توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرا سکتے ہیں، بیعت کی نیت نہ کریں۔ بس مقصد ذہن میں رہے، برکت حاصل کرنا نہیں ہے صرف، بیعت کے اور کوئی دنیاوی مقاصد بھی نہیں ہے، مقصد ہے دل کا ٹھیک کرنا، اور دل کا ٹھیک کرنا کسی رہبر کی رہبری کے بغیر ممکن نہیں۔ زندگی بھر جو غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے اور بے شمار ہو گئے، ان کو یاد کر کے شرمندگی کی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ایک تو معافی مانگنے کی نیت کر لیجئے، اور آئندہ کے لیے دل میں اللہ سے ابھی عہد کیجئے کہ اللہ اب میں نہیں کروں گا گناہ، اب پوری کوشش کروں گا ہر گناہ سے بچنے کی۔ یہ 2 نیتیں کر لیجئے، اور انہی دونوں نیتوں کے ساتھ جو کلمات میں پڑھوں ان کلمات کو دہرائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور جو عہد ہم نے اپنے اللہ سے کیا ہے اس پر جم جانا، ثابت قدم رہنا ہم سب کے لیے آسان. کچھ معمولات ہیں جو صبح شام پابندی سے پوری اگر آپ کریں گے تو آپ کو دھیرے دھیرے اپنے دل کی کیفیت میں سدھار آتا ہوا انشاءاللہ خود محسوس ہوگا. سب سے پہلا معمول ہے اللہ سے صبح شام معافی مانگنا. یہی کلمہ جو ابھی آپ نے پڑھا تھا استغفار کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہی 200 بار صبح 200 بار شام. اس کا خیال رکھیں کہ جب استغفار کی تسبیح پڑھنے بیٹھیں تو ایک ایسی غفلت اور بے خیالی کے عالم میں تسبیح پڑھنا شروع نہ کریں، بلکہ پہلے 1-2 منٹ اللہ سے اپنی زبان میں دعا مانگیں کہ اللہ بہت گنہگار ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، آج مجھے معاف کر دیں. تاکہ آپ صرف تسبیح زبان سے نہ پڑھیں بلکہ معافی مانگنے کی قلبی کیفیت کے ساتھ آپ تسبیح پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمہ پڑھنا ہے 200 بار صبح، 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام. اسی طرح درود شریف پڑھنا ہے. یہ والا درود شریف جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ والا درود شریف پڑھنا ہے 200 بار صبح 200 بار شام. اور یاد رکھیں کہ درود شریف کی تسبیح شروع کرنے سے پہلے 2-4 منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، ان کے احسانات کے بارے میں کچھ یاد کریں، کچھ سوچیں، تاکہ دل میں ایک ان کی محبت کی کیفیت آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ یوں کہیں کہ اللہ ان کے احسانوں کے بدلے میں میرے جیسا غریب گنہگار بندہ یا ان کا امتی کیا پیش کر سکتا ہے. میں درود شریف کا ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں مجھ غریب گنہگار امتی کی طرف سے، ان کی خدمت میں یہ ہدیہ بھجوا دیجیے تاکہ حضور سے تعلق اور ایک شخصی محبت بڑھے. ایمان تو ہے لیکن ایمان سے آگے محبت درکار ہے. اس کیفیت کے ساتھ یہ والا درود شریف آپ پڑھیں، 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام. تیسرا جو معمول ہے وہ ہے تلاوت قرآن. ان دونوں معمولات کے بعد تلاوت کرنے میں تو زیادہ فائدہ ہوگا. کم سے کم 1 پارہ روز. یہ تو آج کل رمضان کے مہینے میں تو 3, 4, 5 پارے جتنا آپ پڑھ سکیں پڑھیں، لیکن روز پورے سال کم سے کم 1 پارہ. اور قرآن کی تلاوت سے پہلے قرآن کے عمل کو دل سے جوڑنے کے مقصد سے اللہ سے یہ مانگ لیجئے کہ
کہ اللہ اس پاک کلام کی تلاوت سے میرے دل کو پاک کر دیجئے، اس لیے میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک پارے کی تلاوت۔ اگر ایک ہی نشست میں کوئی صاحب ایک پارہ نہ پڑھ پائیں تو صبح شام کر لیں، 2-3 نشستوں میں پورا کریں۔ چوتھا معمول ہے مراقبے کا۔ ان تینوں معمولوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجیے، میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجیے۔ یہ خوشامد کریں اللہ، 2 منٹ 3 منٹ یہ دعا مانگیں۔ اس کے بعد فوراً تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے نہیں کہنا کچھ، زبان بالکل خاموش ہے، بس تصور یہ کرنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اور میں دل کے کانوں سے سن رہا ہوں۔ یہ ذکر قلبی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ یہ ذکر قلبی دل کی کیفیت کو بدلنے میں ایک سیر ہے، ایک سیر جو میں شروع سے میں نے پوری بات کی ہے۔ دل کے دبے دھونا، دل کو صاف کرنا، یہ استعداد دل میں پیدا کرتا ہے یہ ذکر۔ اس ذکر کے ذریعے سے جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اگلے معمولات بہت مضبوطی کے ساتھ انسان کو ہدایت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ پہلا سبق ہے۔ اس سلوک کے کل 35 اسباق ہوتے ہیں جن میں سے 21 لازمی ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان خلوص نیت کے ساتھ 21 سبقوں کو ٹھیک سے پورا کر لیتا ہے تو یقین کے ساتھ امید کی جا سکتی ہے کہ اب انسان کو اس میں تقوی اور توکل کی نعمتیں مل جائیں۔ واقعی دوستو بہت سستا سودا ہے۔ 1-1.5 گھنٹہ صبح، 1 گھنٹہ شام، اور انسان نفس و شیطان کی غلامی سے نکل جائے، اللہ کی محبت اور خشیت دل میں آ جائے۔ اتنا سستا سودا ہے کہ بس اس کی بھی اگر کوئی محنت نہ کر سکے اور معمولات پورے نہ کر سکے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک سچا طالب نہیں ہے، اس کے سینے میں کوئی آگ نہیں لگی ہے، اس کے اندر کوئی مضبوط ارادہ نہیں جاگا ہے۔ کوشش کریں کہ ان معمولات آج ہی سے شروع کریں، جو پہلے سے نہیں کرتے وہ آج ہی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ 4 معمولات ہیں: استغفار، درود شریف، تلاوت اور مراقبہ۔ اللہ تبارک و تعالی پابندی کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اے رب کریم، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے دل بدل دیجئے، ہمارے دل کو درست کر دیجئے، دل کے داغ دھبوں کو عافیت کے ساتھ دھو دیجئے۔ اے اللہ، بلا شبہ ہمارے دل میں ہزاروں لاکھوں دھبے لگے ہوئے ہیں، مگر آپ ایک اشارے سے ہمارے دل کو صاف کر سکتے ہیں۔
ہمارے نفوس کو پاک کر دیجئے، ہمارے قلوب کو صاف کر دیجئے، اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لیجئے۔ اللہ رمضان کی پیاری پیاری راتیں، رمضان کے پیارے پیارے دن، اللہ ایک روزہ گزر گیا، 2 تراویح ہیں آپ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ روزوں اور تراویح کو قبول فرما کر ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیجئے، ہمیں سستی اور کم ہمتی سے اللہ چھٹکارا دلا دیجئے، اللہ اپنے ذکر کا شوقین بنا دیجئے، معمولات کی پابندی کی توفیق عطا کر دیجئے۔ اے رب کریم، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم